السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کا شرک۔ اب یہ دعا کا شرک کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ دعا کا شرک کیا ہے۔ دعا کا شرک یہ ہے کہ ہم دعا میں اللہ کے علاوہ اور بھی لوگوں کو شامل کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ ہو گئے، انبیاء ہو گئے، بہت سارے ایسے ہو گئے جن کو ہم وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں روزانہ 5 وقت کی نماز میں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تم ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر جب ہم 5 وقت نماز میں 5 نمازوں میں 5 دفعہ ہم اس سے عہد کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم اپنی دعاؤں میں شرک کرتے ہیں۔ ہم وسیلے ڈھونڈتے ہیں۔ کس چیز کا وسیلہ؟ جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اور ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کی ڈائریکٹ سنتا تھا اور ہمیں اللہ تک پہنچانے کے لیے درمیان میں کسی کو چاہیے۔ وسیلہ بنانا ہمیں جو ہے نا وہ مقصود ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، تو کیوں نہیں ہم اس پہ بھروسہ کرتے؟ کیوں ہم ڈائریکٹ اس سے دعا نہیں کرتے کہ وہ تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے؟ وہ تو ہمارے اندر چل رہی کشمکش سے بھی واقف ہے، وہ ہمارے ذہن میں چل رہی ہر سوچ سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے ہر راز سے واقف ہے۔ کبھی انسان اس قدر تھک جاتا ہے زندگی سے، حالات سے، کہ تھک ہار کے جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو ہمارے الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، زبان ہمارا ساتھ نہیں دیتی کہ اس قدر ہم ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، صرف آنسو ہی بہتے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ آنسو کی زبان نہیں سمجھتا؟ ہم اس کے حضور الفاظ نہ بھی استعمال کریں، بیٹھ کے اس کے حضور ہم رو لیں، گڑ گڑا لیں، تب بھی وہ ان آنسو کی لاج رکھتا ہے، اور ہمارے دکھی دل میں وہ اس قدر سکون بھر دیتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے، اس کیفیت کا، اس سکون کا جو ہمیں اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اپنے رب کو ہم نے اتنا دور کر دیا کہ ہمیں درمیان میں لوگوں کو ڈالنا پڑتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے، حالانکہ اس نے تو کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا، اس نے تو کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ دوسروں کے وسیلے سے آنا پڑے گا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا وسیلہ نہیں ڈالا، کبھی انبیاء نے کسی کا وسیلہ نہیں ڈالا، کبھی صحابہ نے کسی کا وسیلہ نہیں ڈالا۔ وہ تو سیدھا اللہ سے مانگا کرتے تھے اور اللہ ان کے خوب قریب تھا اور سنتا بھی تھا۔ ایک ہم ہیں جنہیں اپنی سنانے کے لیے درمیان میں ڈالنا پڑتا ہے وسیلہ۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اور یہی جو چیزیں ہم درمیان میں ڈالتے ہیں یہ دعا کا شرک بن جاتی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، سوچئے گا ضرور۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر، وہ اثر دے کہ ہم دعائیں مانگ کے کبھی نامراد نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔